اور رونے والے ایسے ہوں گویا نہیں روتے، اور خوشی کرنے والے ایسے ہوں گویا خوشی نہیں کرتے، اور خریدنے والے ایسے ہوں گویا مال نہیں ہے، اور دینوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں، دنیاوی کاروبار کرنے والے ایسے ہوں کہ دنیا ہی کے نہیں ہوں جائیں، کیونکہ دنیا کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ پس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بے فکر رہو، بے بیاہ شخص، کیا لکھا ہے جی؟ بے بیاہ شخص خداوند کی فکر میں کہ کس طرح خداوند کو، مگر بیاہ ہوا شخص دنیا کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنی بیوی کو، اسی لیے اس نے کہا کہ بیوی علی انجی رمن کے جی میں بیوی، مطلب اس کا کیا ہے کہ خدمت ہو، تو اے نہیں کہ ہون بیاہ ہو گیا ہے کہ بس ہون خدمت مک گئی، ہون دوجی خدمت شروع ہو گئی، اور کدی ہاں جڑی اگے لکھا ہے کہ بیوی دی، بائبل سے لکھا ہے نا بیوی نو راضی کرنا، اور پھر بیوی دی خدمت شروع ہو جائے، وہ والی نہیں کرنی۔ خدمت کس کی کرنی ہے؟ ایک ہی مالک کی، ایک ہی خداوند کی، اور کس کی؟ یسوع مسیح کی۔ تو اس کی خدمت کرے، اور جو اس کی خدمت کرے گا، یسایہ کی کتاب کے اندر ان کا ریوارڈ لکھا ہے، میرے ساتھ مل کے نکالیں۔ یہ خوجوں کی بات ہے کہ جو اپنی خواہشوں کو مارتے ہیں، پریکٹیکلی نہیں میں بات کر رہا، میں روحانی اعتبار سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اپنی خواہشوں کو مار رہے ہیں ان کے لیے بات کیا ہے۔ یہ غور سے سنیے، پڑھیے، برکت کی بات ہے، چھوٹی بات نہیں، خدا کے کلام میں لکھی۔ یسایہ چیپٹر 56، یسایہ چیپٹر 56 ورس 4 اور 5۔ ہاللیلویہ، ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویہ، غور سے سنیے، لکھا ہے کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ وہ کھوجے جو میرے سبتوں، کیا لکھا ہے، کو مانتے ہیں، یعنی سبتوں کو ماننا، سبت کے دن خدا کی عبادت، خدا کی حضوری میں آنا، ٹھیک ہے جی، اور ان کاموں کو جو میں نہیں، شاپنگ میں نہیں، دنیاوی بزنس میں نہیں، دنیاوی سوچوں میں نہیں، دنیاوی کاروبار کے اندر نہیں، یہ نہیں کہ رونے والا کام ہے تو وہاں پر، خوشی والا کام ہے تو وہاں پر، شادی بیاہ ہے تو چرچ مس، خدا کی حضوری مس، اس نے کہا میرے عہد پر قائم رہتے ہیں۔ تو وہاں کیا لکھا ہے؟ غور سے سنیے اور پڑھیے، لکھا ہے میں ان کو اپنے گھر میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایک ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا، میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا۔ ہاللیلویہ، ایک پہچان، ایک نام، ایک بلیسنگ ملے گی، اور کہاں پر؟ کہاں پر؟ اے بلے کار نہیں، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان۔ کہاں پر جی؟ سمجھ گئے ہو؟ تو یہ دنیاوی خواہشوں کو مارنا ہے، دنیاوی چیزوں کو، میں نے پچھلے سنڈے کہا، ان پر غالب آنا ہے۔ اور دنیا آنکھوں کی خواہش ہے، زندگی کی شیخی ہے، جسم کی خواہش ہے، ان پر غالب آنا ہے، اور جو ان پر غالب آئے گا آسمان پر اسے ابدی نام و نشان ملے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، زور رکھانی اپنے خدا کے لیے۔ تو ہم واپس آتے ہیں دانیل کی کتاب پر۔ سو دانیل
خدا نے اسے بلیس کیا، سرفراز کیا. اب وہ کہاں ہے؟ محل کے اندر ہے، شاہی کیسر میں کھڑا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ صوبوں پر ممتاز ہے. صوبے 128 صوبوں میں سے میں بھی اسے کسی کے لیے حکمت اسے دی گئی کہ وہ وہاں کنٹرول کرے. اب ایسے خواب دیکھے جن میں اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند جاتی رہی. ٹینشن پہ گئی، ٹینشن پہ گئی. ایک خواب دیکھ لیتا، خواب دی ہوں ٹینشن پہ گئی. ہوں کرا کی نہ سمجھ آ رہی ہے، نہ کوئی گل دا کوئی سر پیر نظر آ رہا ہے. وہ خود بھی سمجھدار، حکمت سے معمور آدمی ہے. یہ باتیں اب سننے والی خاص باتیں ہیں تاکہ ہمیں اب پتہ چلے کہ وہ جھکیا کہ اسی منہ دے بال کی اڑی جیسی. تو خواب آ گیا، ٹینشن پڑ گئی. ٹینشن پڑی تو اس نے بلایا اپنے بندے کو، کہتا ہے جا کے ذرا فالگیر نجومیوں سب کو بلا، اور تاکہ میں ان سے جو ہے اپنا خواب بھی پوچھوں اور خواب کی تعبیر بھی پوچھوں. کہنا سر جی اے گل تے کدی ہو ہی نہیں سکتی. تو کوئی تہاڈی گل بھی دسے تو دا جواب بھی دسے، مطلب کوئی خواب بھی بتائے اور خواب کی تعبیر بھی بتائے. کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. بادشاہ پریشان، کہتا ہے کوئی بھی نہیں، کہتا کوئی بھی نہیں ہے جدا بندہ ہو سکتا، آج تک ہوا ہی نہیں ہے. میں کیا اچھا؟ کہتا ہے جا کے سارے حکیمان دے سر لا دو، قتل کر دو سب. جتنے نجومی ہیں، جتنے جادوگر ہیں، جتنے فالگیر ہیں، جتنے دوسرے تیسرے ہیں، یہ پورا دوسرا چیپٹر آپ گھر میں جا کے پڑھیے گا. میں ابھی نہیں پڑھ رہا ٹائم کی اس کی وجہ سے. تو کہتا ہے ان کو مار دے، قتل کر دے. وہ نکل پڑا، فوجوں کا سردار اسپنس نکل پڑا، جا رہا ہے ہر ایک کو مارنے کے لیے. لیکن جیسے ہی وہ دانیل کے پاس پہنچتا ہے تو دانیل، میں آپ کے سامنے 16ویں آیت پڑھتا ہوں. یہاں لکھا ہے، بلکہ 16ویں سے پہلے 14ویں آیت لکھا ہے، تب دانیل نے بادشاہ کے جلوہ داروں کے سردار اریوب کو، جو بابل کے حکیموں کو قتل کرنے نکلا تھا، خر مندی اور عقل سے جواب دیا. اس نے بادشاہ کے جلوہ داروں کے سردار اریوب سے پوچھا کہ بادشاہ نے ایسا سخت حکم کیوں جاری کیا. تب اریوب نے دانیل سے اس کی حقیقت کہی، اور دانیل نے اندر جا کر بادشاہ سے عرض کی کہ مجھے مہلت ملے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں. غور سے سنیں، خبر پہنچی کدھر تک؟ دانیل تک پہنچی. کہ دانیل اگو کی کر رہا ہے؟ دانیل کہہ رہا ہے give me some time، مجھے تھوڑی مہلت. یہ ٹائم کس ہستے؟ ویری گڈ. ٹائم اس لیے کہ وہ دعا کرے، ٹائم اس لیے نہیں کہ انہوں نسنڈا راہ لب جاوے.
دوست کیسے ہوں؟ دعا روزے والے، جو دعا روزے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ اچھا دانیل جاتا ہے، میں اس کو کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں۔ دانیل جاتا ہے، دانیل جا کر غور سے سنیے، جا کر کیا کہتا ہے؟ اپنے دوستوں کو کہتا ہے، رفیقوں کو کہتا ہے کہ مجھے کیا ہے، میرے لیے دعا کرو، میں بادشاہ سے ٹائم لے کے آیا ہوں، میں بھی دعا کر رہا ہوں۔ ہم کیا ہے، دعا روزے میں ٹھہر کر دعا کرتے ہیں، خدا سے پوچھتے ہیں کہ خدا ہمیں بادشاہ کا خواب بھی بتا، اور خواب کے ساتھ ساتھ کیا ہے، بادشاہ کے خواب کی کچھ وقت گزرتا ہے، خدا اس پر بھید کھول دیتا ہے۔ میں شارٹ کر رہا ہوں۔ بھید کھلتے ہی وہ پھر سے بادشاہ کے محل میں آ جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے دانیل پھر؟ کہتا ہے ہاں بادشاہ، میں آج تیرا خواب بھی بتانے آیا ہوں اور اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا، لیکن پہلے تو جادوگروں کو بلا، فالگیروں کو بلا، سب کو بلا لے، سپاہیوں کو بلا لے۔ بادشاہ نے سب کو بلا لیے، سب آگے، بادشاہ بھی تخت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ اپنی بادشاہی میں دانیل کو کہتا ہے بیان کرو۔ دانیل کہتا ہے بادشاہ تو نے ایک مورتی دیکھی ہے؟ بادشاہ کہتا ہے ہاں میں نے ایک مورتی دیکھی۔ کہتا ہے اس مورتی کا سر سونے کا تھا۔ وہ کہتا ہے ہاں دانیل بالکل، تھوڑا وہ ہلتا ہے اپنی جگہ سے کہ ہاں وہ اس کا سر سونے کا تھا۔ کہتا ہے اس کے بازو اور سینہ وہ چاندی کا تھا، اس کا پیٹ اور جو رانے وہ تانبے کی تھی، اور اس کے پاؤں مٹی اور لوہے کے وہ ملے ہوئے تھے، وہ اس کے تھے۔ اور کہتا ہے تیرے دیکھتے ہوئے پہاڑ پر سے بغیر ہاتھ لگائے ایک پتھر کاٹا گیا، اور وہ لڑکتا ہوا وہ آیا اور اس کے پاؤں پر لگا، اور وہ کیا ہے، وہ مورتی گر پڑی۔ بادشاہ کے اندر تجسس آ گیا۔ وہ کہتا ہے ہاں دانیل ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے، میں نے ایسا ہی خواب میں دیکھا تھا، یہی تھا، اب مجھے اس کی تعبیر بتا جلدی سے۔ اس نے کہا اوکے بادشاہ میں تجھے بتاتا ہوں، یہ سونے کا جو سر تو نے دیکھا تھا نا، یہ تجھے خدا نے رکھا ہے، خدا نے تجھے عزت دی، شہرت دی، شان و شوکت سے ملبس کیا ہے، تیرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ خوش ہوتا ہے، واہ خواب دی تعبیر تے چنگی شروع ہوئی ہے۔ اگو نال دوجی گل کہنا ہے جڑا سینہ تے بازو نے نا، یہ وہ حکومت ہے جو تیری حکومت پر غالب آئے گی۔ پھر وہ کہتا ہے تیسری حکومت جو تانبے کی ہے وہ چاندی کی حکومت پر غالب آئے گی، پھر چوتھی حکومت ان تینوں پر غالب رہے گی، لیکن جو تو نے پتھر دیکھا جو لڑکتا ہوا آیا اور وہاں ٹکرا گیا، اور جس کے ساتھ وہ مورتی گر گئی، غور سے سن اے بادشاہ، وہ پتھر کوئی اور نہیں ہے، یقیناً وہی کونے کا سرے کا پتھر ہے، وہ یعنی حکومت عبدالآباد رہنے والی بادشاہی ہے۔ بادشاہ یہ بات سنتے ہی اسی وقت منہ کے بل ہو گیا، اس نے جھک کر دانیل کے آگے سجدہ کیا، اسے ہدیے دیے، اس کے سامنے بہور چلایا اور اسے کہا یقیناً
तेरा खुदा तमाम माबूदों का माबूद, खुदामंदो बादशाहों का खुदामंद है और राज खोलने वाला है, क्योंकि उसने तुझ पर राज खोला और तूने वो राज मुझे बता दिया है। हालेलुया। और खुदावंद नस्लों के खुदा की ताज़ीम हुई। हालेलुया। तब वो झुका। चर्च, मैं आज ये कहूंगा, जो खुदा की हजूरी में झुकते हैं, बादशाह उसके सामने झुकते हैं। और गौर से सुने, जो खुदा की हजूरी में नहीं आते, जो प्रेजेंस में नहीं आते, वो ये याद रखें, ये सुन लें, वो बादशाहों के बादशाह की हजूरी में भी नहीं होंगे। जे ऐथे हजूरी चो खाली नहीं ते अगे किवें हाजिर होणगे, अगली भी हजूरी कोई नहीं होनी। तब वो झुका, उसने इकरार किया और लिखा है आगे, तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया, 48वीं आयत, और उसे बहुत बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमानी बख्शी। पहले एक सी हुण तमाम हो गए जी। और लिखा है बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त की और उसने सिदरक, मिसक और अब्दुन्नेगो को बाबल के सूबा की कार परवजी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा। हालेलुया। चर्च, मैं आज आपको इस सारे मैसेज का क्लाइमैक्स बताता हूँ आखिरी बात के अंदर। पूरा मैसेज आपने गौर से सुना है, नहीं सुना, ये मैसेज की आखिरी बात सुन ले, आपको बरकत मिलेगी, समझ आ जाएगी। आपको गाड़ी की जरूरत नहीं है, आपको घर की जरूरत नहीं है, आपको जगह की जरूरत नहीं है, आपको खाने पीने की चीजों की जरूरत नहीं है। दानियल की तरह आपको शाही चीजों की जरूरत नहीं है। आपको जिस चीज की जरूरत है वो खुदा की हजूरी, खुदा का मसा है। जब खुदा की हजूरी, खुदा का मसा आप में होगा, आप पर होगा, सब चीजें आपके लिए खुद ब खुद होती चली जाएंगी। दानियल की तरह खुदा बादशाहों के दिल खोलेगा और वो आपको अता करना शुरू कर देगा। हालेलुया। जोरदार तालियां अपने खुदा के लिए। इसलिए मैं ये कहूंगा, आज जब आप चर्च से जाएं, दुनिया की चीजों को मांग के मत जाएं। कहें खुदावंद, मुझे तेरी हजूरी सबसे ज्यादा चाहिए, मुझे तेरी प्रेजेंस सबसे ज्यादा चाहिए। और जब आप ये कहना शुरू करेंगे, प्रेजेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगी, दुनिया की चीजें भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें तुम्हें इनाम में मिलेंगे, गिफ्ट मिलेंगे। दानियल की तरह आपको क्या मिलेंगे? गिफ्ट मिलेंगे। लेकिन पहले क्या तलाश करनी है? बादशाही। बाकी चीजों की तलाश में गैर कौमें हैं, गुलामी में होंगे, कहीं मजबूरी में होंगे, कहीं परेशानी में होंगे, किसी की ड्यूटी में होंगे, किसी के घर ड्यूटी कर रहे होंगे, किसी अफसर के सामने ड्यूटी कर रहे होंगे, किसी लीडर के सामने ड्यूटी कर रहे होंगे, किसी हुकूमत पंजाब के बड़े सेनेटर के घर के अंदर ड्यूटी क्यों ना कर रहे होंगे। खुदा उसके दिल को आपके लिए खोलेगा और वो आपको गिफ्ट देना शुरू कर देगा, वो आपको ब्लेस करना शुरू कर देगा। वो खुदा के खौफ में रहकर आपके हुजूर, खुदा के हुजूर आपका रहम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। इसलिए चर्च, ये याद रखें, दानियल की तरह दिन चिंते में टाइम दवाई, दुआ ते दवाई, दवाई दवाई, ठीक है, दूजी दवाई नहीं कि पता लगे कि सुबह सुबह 8 बजे दवाई पी के चर्च दे के मुद्दे पे हो, वो वाली दवाई नहीं, ठीक है। ए वाली दवाई, सुबह सुबह दवाई,
پھر دن کو دعائی، پھر رات کو دعائی. ٹھیک ہے؟ 10 ہو جا کے پادری سامنے بھی دعائی لا کے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں آئے اپنے سر کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. خدا